السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں احادیث کی مختلف کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو امام خزیمہ کا جو مجموعہ احادیث ہے اس پہ نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1037، بنی ابی احمد کے آزاد کردہ غلام جناب ابو سفیان روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی تو 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا۔ تو زوالدین نے کھڑے ہو کے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کچھ بات تو یقیناً ہوئی ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، کیا زوالدین سچ کہہ رہا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، جی ہاں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ نماز ادا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد تشہد میں بیٹھے بیٹھے 2 سجدے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1040۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 3 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جنگ خیبر اور اس کے بعد کے عرصے میں رہے، اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے یہ نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی تھی۔ لہٰذا جو شخص دعویٰ کرتا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث زوالدین کے قصے میں ناسخ ہے، اگر یہ شخص علم میں غور و فکر کرے، ضد چھوڑے، اپنی عقل ہی کو اہمیت و بڑائی نہ دے، تو اس دعوے کے ناممکن ہونے کو جان لے گا، کیونکہ بات ناممکن ہے کہ متاخر حکم منسوخ ہوا اور متقدم حکم ناسخ ہوا۔ اور ذوالدین کا قصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں گفتگو سے منع کرنے کے کئی سال کے بعد ہوا، چنانچہ متاخر حکم منسوخ و مقدوم حکم ناسخ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ذوالدین کے قصے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز میں بات چیت کرنے کے منع قرار دینے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، اور یہ مسئلہ اس جنس کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھتا، کیونکہ جس کلام سے منع کیا گیا وہ جائز کلام تھا جسے نمازی عمدہ نماز میں کرتا ہے، جسے نمازی عمدن نماز میں کرتا ہے اور اسے یقیناً علم ہوتا ہے کہ وہ نماز کی حالت میں ہے، تو یہ کلام منسوخ ہو گیا۔ نمازیوں کو روک دیا گیا کہ 2 عمدن نماز کے دوران میں کلام کریں، جبکہ پہلے اس کے لیے جائز تھا۔ یہ نہیں اس لیے کہ نماز میں بھول چوک کی صورت میں گفتگو کرنا جائز قرار دیا گیا تھا، جبکہ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ وہ حالت نماز میں ہیں، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ کیا کسی کم عقل مند شخص کے لیے جو معمولی سی عملی سوجھ بوجھ رکھتا ہے کے لیے یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمازی کو بات چیت کرنے سے منع کیا ہے، جبکہ اسے علم ہی نہیں تھا کہ وہ نماز کی حالت میں ہے، یا وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمازی کو حالت نماز میں بات چیت کرنے سے منع کیا ہے، حالانکہ اسے علم ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں گفتگو سے منع کیا ہے۔ بے شک نمازی کو جب علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں کلام کرنا منع کر دیا ہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ نماز میں کلام نہ کرے۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے دوران میں گفتگو کی، حالانکہ انہیں علم نہیں تھا کہ نماز میں گفتگو کرنا ممنوع ہے، لہٰذا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتے ہوئے چھینک مارنے والے کو جواب دیا، اسے یرحمک اللہ کہا۔ نمازیوں نے گھورنا شروع کر دیا تو انہوں نے کہا، ہائے میری ماں، مجھے روئے، تم مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ چنانچہ انہوں نے دوران نماز میں کلام کی، حالانکہ انہیں یہ علم نہ تھا کہ نماز کی حالت میں ایسا کلام کرنا منع ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا کہ نماز میں لوگوں سے ہم کلامی ممنوع اور ناجائز ہے، مگر آپ نے اسے نماز کو دوبارہ پڑھنے کو حکم نہیں دیا جس میں انہوں نے یہ کلام کی تھی، جبکہ زوالدین کے قصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنا پہ کلام کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل فرض نماز ادا کر چکے تھے اور حالت نماز میں نہیں تھے، اور زوالدین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو اسے معلوم نہیں تھا کہ اس پہ کچھ فرض نماز ابھی باقی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ ممکن تھا کہ فرض نماز پہلے کی طرح 2 رکعت کر دی گئی جیسا کہ ابتدا اسلام میں تھا۔ کیا تم اسے یہ کہتے نہیں سنتے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ نماز کم ہو گئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا، نہ میں بھولا ہوں
نہ نماز کم ہوئی ہے، حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ نماز باقی ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے تحقیق کی اور ان سے پوچھا کیا معاملہ اسی طرح ہے جیسے ذوی الدین کہہ رہے ہیں؟ پھر جب آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کی 2 رکعتیں باقی رہ گئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ادا کیا۔ چنانچہ اس واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب علم و یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نماز باقی رہ گئی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید گفتگو نہیں کی، بلکہ صحابہ کرام کی گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں تھی۔ جب آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ اسی طرح ہوا ہے جس طرح ذوی الدین کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پہ ان کے جواب دینا فرض تھا، اگرچہ وہ نماز کی حالت میں ہی ہو اور انہیں اپنی نماز کی حالت میں ہونے کا پورا علم و یقین بھی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی فضل و کرم کی بنا پہ اپنے نبی مصطفیٰ اور دیگر لوگوں میں فرق رکھا ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے نمازیوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہنا واجب قرار دیا ہے، اگرچہ وہ نماز ہی پڑھ رہے ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، سورہ انفال۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو جب وہ تمہیں اس امر کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1052۔ حضرت معاویہ بن حدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی تو نماز مکمل ہونے سے پہلے سلام پھیر دیا، حالانکہ نماز کی 1 رکعت ابھی باقی تھی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1053۔ حضرت معاویہ بن حدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے اور 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے نماز کے لیے اقامت کہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رکعت مکمل کی۔ 1054۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی 3ری رکعت کے بعد سلام پھیر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے تو خرباک لمبے ہاتھوں والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اے اللہ کے رسول، کیا نماز کم ہو گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے ساتھ اپنے چادر کو گھسیٹتے ہوئے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت حال دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ 1 رکعت رہ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی ہوئی نماز ادا کی، پھر 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ یہ بندار کی حدیث کے الفاظ ہیں، جبکہ دوسرے راویوں نے یہ الفاظ بیان کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1055۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 رکعتیں پڑھائیں تو ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز میں کوئی نیا حکم آ گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ ہم نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی رکعت پڑھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ میں ایک انسان ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو۔ جب تم میں سے کوئی شخص بھول جائے تو 2 سجدے کرنے چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے اور 2 سجدے کیے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1056۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 5 رکعتیں پڑھا دیں تو لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا اضافہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1057۔ حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعتیں پڑھا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت حال معلوم ہونے پہ 2 سجدے کیے۔ ایک اور حدیث ہے 1058۔
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے اور گفتگو کر لینے کے بعد 2 سجدے کیے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1059، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کر لینے کے بعد سہو کے 2 سجدے کیے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1064، حضرت عمر بن وہب بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے تو ان سے پوچھا گیا کیا اس امت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرائی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، پھر مکمل حدیث بیان کی۔ امام صاحب نے دونوں اساتذ کرام سے یہ بیان کیا کہ جب پھر ہم سوار ہوئے واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف لوگوں کی امامت کرا رہے ہیں، ایک رکعت پڑھا چکے ہیں، دوسری رکعت پڑھا رہے تھے۔ میں نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع دینا چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کر دیا، تو ہم نے جو رکعت ان کے ساتھ پا لی وہ ادا کر لی اور جو فوت ہو گئی وہ مکمل کر لی۔ جناب معمل کی روایت ہے جو رکعت رہ گئی تھی ہم نے مکمل کر لی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1065، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو تم نماز کے لیے دوڑتے ہوئے مت آؤ بلکہ سکون و اطمینان کے ساتھ نماز کے لیے آؤ۔ جو نماز تمہیں مل جائے وہ پڑھ لو، جو تم سے فوت ہو جائے اسے مکمل کر لو۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔